تو بوائز اینڈ گرلز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، واشنگٹن شہر میں ہیں. اور یہ شہر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ پہچانا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی کی وجہ سے، واشنگٹن ڈی سی. اور یہ کیپٹل ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور لوکیٹڈ ہے ایسٹ کوسٹ کے اوپر. اور یہ شہر کسی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیڈرل ڈسٹرکٹ ہے. اور اس کا نام جو پڑا یہ جو آفٹر جو جارج واشنگٹن تھے، جو پہلے پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور ون آف دا فاؤنڈنگ فادر بھی تھے، ان کے نام پہ اس شہر کو رکھا گیا ہے. اور واشنگٹن سٹی جو ہے اس کے مطلب بہت زیادہ اس کو اہمیت ہے حاصل ہے یو ایس اے میں. اس شہر کو خاص طور پر اس شہر کو دارالحکومت بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. اور اس کی جو مطلب ترتیب اور جو فن تعمیر ہے یہ ایک فرانسیسی آرکیٹیکچر اور انجینئر تھا، اس نے کی تھی. اور جو یہ آرکیٹیکچر اور انجینئر تھا اس نے پلان کیا تھا مطلب انکلوڈ وائڈ ایونیوز، بڑی کشادہ پارکس، مشہور مقامات، اور اس طرح سے اس نے اس کو بنایا تھا. تو واشنگٹن شہر میں سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک نیشنل مال ہے جو کیپٹل کی عمارت سے لنکن میموریل تک پھیلا ہوا ہے. یہ ایک وسیع پارک ہے. یہ شہر کے ایک یعنی علامتی اور جسمانی دل کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں کئی اہم یادگاروں اور جو مونیومنٹس ہیں اور میموریلز ہیں انکلوڈنگ دا واشنگٹن مونیومنٹ. اور اس کے علاوہ جو ویتنام ویٹرنز میموریل ہے اس کی میزبانی کا اسے بھی مطلب شرف حاصل ہے. تو شہر کے سیاسی مرکز پر یونائٹڈ اسٹیٹ کیپٹل کا غلبہ ہے جہاں کانگریس اجلاس کرتی ہے اور قانون سازی کے فیصلے کرتی ہے. اس سے جو ہے نا جڑا ہوا وائٹ ہاؤس ہے جسے امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ، آفیشیل ریزیڈنس اور کام کی جگہ. یہ مشہور عمارتیں امریکی جمہوریت کے مطلب پلرز کی ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کی نمائندگی کرتی ہیں. اور جو واشنگٹن سٹی ہے یہ مطلب متعدد وفاقی ایجنسیوں کا گھر بھی ہے، یعنی ڈومینیٹ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹ کیپٹل. تو اس طرح سے اس کا یہ بھی اس کو ہے ایک نا کہ اس میں وزارت الخارجہ، محکمہ دفاع اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI، یہ ایجنسیاں قومی پالیسیوں کی تشکیل اور ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. جس میں تھنک ٹینک بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پارٹ نہیں ہوتے ان ایجنسیوں کا، لیکن وہ جو ایکٹیو رول جو ہوتا ہے مطلب ان کا فرنٹ اینڈ کی ایجنسیوں کا، ان کا بیک اینڈ پہ ان کو اینالائز کرنا، میجر کرنا، فیوچر آفٹر افیکٹس، پاسٹ میں کہاں پہ کیا ہوا تھا اس طرح کا کچھ کرنے سے، یا پہلے کبھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اس کے کیا اثرات آئے ہیں، یا اگر ہم کریں گے تو اس کے ہمیں کیا اثرات آئیں گے، ورلڈ وائڈ میں کیا آئیں گے. تو یہ بیک اینڈ پہ وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں ایجنسیوں کے پیچھے، جن کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے. وہ سارا کچھ یہیں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہے نا اپنی سیاسی اہمیت سے ہٹ کر واشنگٹن سٹی مطلب ایک بھرپور کلچرل سینٹر بھی ہے. اور جو ہے نا اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے میوزیمز ہیں، گیلریاں ہیں اور آرٹ گیلریز ہیں، ہسٹری ہے آرٹ کی، اور سائنس کا ایک یعنی آپ سمجھ لیں خزانہ ہے. جو ان کا سمتھوسن کر کے کچھ ایک پارک ہے، سمتھوسنین اس طرح سے، سوری اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں. تو یہ نیشنل جو ہے نا ایئر اینڈ اسپیس میوزیم ہے، یہ نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری اور نیشنل گیلری آف آرٹ سینٹر میں پائے جانے والے جو ثقافتی ان کی کلچر کی جو چیزیں ہیں ان کی ایک چند مثالیں ہیں. اچھا، واشنگٹن سٹی کے جو ہے نا رہائشی علاقے، تجارتی ڈسٹرکٹ اور متحرک جو کمیونٹیز ہے اس کا ایک یعنی ایک طرح سے یہ وائبرنٹ کمیونٹیز جو ہیں اس کی فرام دا اپ اسکیل یعنی جارج ٹاؤن، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈوپنٹ سرکل کے اعلیٰ درجے کے محلوں سے لے کر انتخابی یو اسٹریٹ یعنی یو اسٹریٹ کوریڈور اور اس کی جو ہلچل والے علاقے ہیں اس متحرک شہر میں ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہیں مطلب، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد واشنگٹن شہر اپنے چیری کے پھولوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو موسم بہار میں کھلتے ہیں اور دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. سالانہ نیشنل چیری بلاسم فیسٹیول ان نازک پھولوں کی خوبصورتی کا جشن مناتا ہے اور امریکہ اور جاپان کے درمیان پائیدار دوستی کی نمائندگی کرتا ہے.
अपनी भरपूर तारीख, नुमायां निशानात, सियासी अहमियत और सकाफती पेशकशों के साथ वाशिंगटन सिटी डेमोक्रेसी की एक सिंबल के तौर पर खड़ा है और अमरीकियों और दुनिया भर से आने वाले दोनों के लिए एक सरगर्मी और यानी तहरीक के मरकज़ के तौर पर काम करता है। अब जो है ना ये है कुल मिला के इसका अहवाल। तो ये एक डायनामिक सिटी है और ये इसका अहवाल है कुल मिला के टोटल वाशिंगटन डीसी का। ये है जी, देखिए इस तरह से इसकी स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा कुछ इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये शहर किस तरह से है और कैसा है। आपको इनका जो नेशनल फ्लैग है, ये लोग अपने झंडे से बड़ा प्यार करते हैं। ये ना सिर्फ इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर कि लोगों ने इंडिविजुअली जो अपने घर होते हैं उनके ऊपर घर के ऊपर भी जो है ना लगा रखा होता है नेशनल फ्लैग जो है यूएसए का। इतना प्यार करते हैं ये अपने झंडे से। तो जो है ना ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक महदूद हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, रेजिडेंशियल इलाकों में भी। तो ये तो खैर वैसे है ही उनका मरकज़ है। तो हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग किसी न किसी गवर्नमेंट एजेंसी या बॉडी से जुड़ी हुई है। और ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं अभी राइट नाउ स्क्रीन के ऊपर, ये वो अपना वाइट हाउस को जा रही है। बेसिकली वाइट हाउस के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ साइड है। तो ये साइड इतनी एक्टिव नहीं है लेकिन यूज़ में लाई जाती है काफ़ी यहाँ पे। तो जो है ना अक्सर आप हेलीकॉप्टर देखते होंगे जो लैंड करता है तो वो इसी साइड पे करके हो जाता है। लेकिन इस साइड पे इतनी गहमा गहमी नहीं है जितनी कि दूसरी साइड पे, इस साइड की दूसरी साइड पे जो है। और ये जो है घर ये कुछ इस तरह से है, ये बस बाहर से छोटा सा नज़र आता है लेकिन इसके बेसमेंट में बहुत कुछ इन्होंने फैला रखा है अंदर। बाहर से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, लाइट्स नज़र आ रही हैं, आपको अंदर एक्टिविटी नज़र आ रही है, सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो है ना आप अगर इसको देखेंगे अपना दूसरी साइड से तो मतलब ऐसे लगेगा आपको, लेकिन असल में ये नीचे फैल चुका है और साइडों में फैला हुआ है। बेसिकली नीचे बाहर इतना कुछ ख़ास नहीं है।